ریجن میں ہم بہت بڑی طاقت ہیں. اب تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی پانچویں چھٹی پاور ہم بن ہی چکے ہیں, اگرچہ دنیا رسک کرتی ہے ان کی بات کو. بھارت میں یو ایس اے, آسٹریلیا, جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے تعلقات بالکل اس وقت جس کو کہتے ہیں خرابی کی نچلی سطح پہ ہیں. چائنا کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پارٹی انٹرونشن ضروری ہے, باعث سے امریکہ اس میں انٹروین کرے, وہ آفر کرے. ہندوستان مانتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی جس طریقے سے شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ مسئلہ بائیلیٹری حل ہوگا, تیسری فورس باہر سے نہیں آئے گی. بائیلیٹری وہ بیٹھنا نہیں چاہتا, تیسری قوت کو باہر کی آنا چاہتی, اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے لیکن یہ سب ایشو ایک عالمی طور پر بھی سب کے سامنے ہے, تو پھر وہ لوگ اس کو کیوں نہیں کاؤنٹر کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا اس پہ باتیں کر رہی ہے. یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ اس ریجن کو کہا جاتا ہے. اور لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اب ضروری ہو گیا کہ باہر سے تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو, ثالثی کے لیے کوئی کہے, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس وقت جو چین کا اور بھارت کا جو جھگڑا چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بھارت میں 66 انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ لداخ کے ایریا میں بنا رہا تھا. اس کی وجہ سے ان کے لیے بے حد آسان ہو جانا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر جا کر آپ کے گلگت بلتستان میں کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتے تھے. کانٹیکسٹ میں غالب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس نچلی سطح پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات جا چکے ہیں, ہر وقت لگتا ہے کہ جی کانفلکٹ کو جو نام کانفلکٹ ہوگا, سرجیکل سٹرائک ہندوستان روزانہ دھمکی دیتا ہے ہم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم ہو رہا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کم کر دی گئی ہے دونوں طرف سے. آپ کدھر تعلقات کو جاتا ہو دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی نئی بگننگ بن سکتی ہے؟ باہر سے انٹرونشن کو ہو نہیں رہی, آپ کے خیال میں بائیلیٹرلی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یہ آپ کے خیال میں کدھر جائے گا معاملہ؟ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ احتشام صاحب, یہ جو ہے نا یہ صرف ریجنل یا بائیلیٹرل معاملہ نہیں ہے اس وقت. یہ اس وقت ایک انٹرنیشنلی گیم کھیلی جا رہی ہے جس گیم میں بھارت کے پیچھے مغرب موجود ہے, جس کے پیچھے امریکہ موجود ہے, جس کے پیچھے یورپین یونین موجود ہے, جس کے پیچھے آسٹریلیا ہے, جاپان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں یو ایس اے, آسٹریلیا, جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج سے کچھ برس پہلے جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی, کوارڈینیٹر فورس, اس کی وجہ سے جو صورتحال تھی وہ جس کا سارا اثر جو ہے نارتھ پہ اب لداخ کے ایریا میں جا کے پڑا ہے. وہ اس لیے پڑا ہے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے سب کو کہ اگر آج یہاں ڈرائی رن کیا ہم نے اپنا سمندروں میں, تو کل کو کیا پہاڑوں پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں؟ بھارت کی تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح منی سپر پاور بنا لے. ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں, they have grand designs, but fortunately or unfortunately. لیکن غالب صاحب ساؤتھ چائنا سی میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے جاپان اور اس کے بعد فلپین اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے, صرف ان کا سٹائل ہے پوسچرنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, مسلسل مستقل بنیادوں پہ ان کے جہاز جو ہے نا بڑے وہاں پہ کھڑے ہیں, جو ایگریسو سٹائل جو اب دکھائی دے رہا ہے ایک مدت کے بعد, آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں مجھے تو جو نظر آتا ہے جی, اگر اس برس الیکشنز امریکہ میں نہ ہو رہے ہوتے اور آج سے 2 برسوں کے بعد ہوتے یا 3 برسوں کے بعد ہوتے, تو اس وقت یہ کانفلکٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کے امکانات تھے. اب چونکہ وہاں اس وقت الیکشنز ہونے والے ہیں تو 2 صورتحال ہیں جس کے تحت امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایک نئی ٹرن لے سکتے ہیں. پہلی کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی قسم کا ایڈونچر کریں, دوسری کیا ہے کہ وہ بھارت کی کھل کر سپورٹ کریں اور چین کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں. ادھر ایڈونچر ہوگا, ادھر مس ایڈونچر ہوگا. ایڈونچر اس لیے ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے. وہ چیز امریکہ کو نظر آتی ہے تو یہاں خطرہ زیادہ موجود ہے. اس لیے میں اس ریجن میں خطرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا, جو کہ بھارت اور چائنا کا ایریا ہے یا بھارت اور مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے. ایران میں ممکنات ہیں کہ جی یہ آئندہ
الیکشن سے مزید قریب تر جب ہوں گے تو اس میں حالات خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن احتشام صاحب جس طرح سے ابھی غالب صاحب نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سب سپورٹ اس وقت مل رہی ہے انڈیا کو، وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ تو اس پر جس طرح امریکہ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، تو وہ پھر کیا گیم چل رہی ہے پیچھے؟ پھر امریکہ سامنے اسکرین پر آ کر بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہے اس حوالے سے. جس طرح غالب صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کو نومبر میں جو ان کا دوسری ٹرم کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں. سوال یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ ایکٹیولی کیوں نہیں سامنے آتا، کیوں نہیں فورس کرتا ہندوستان کو؟ کہہ تو دیا 2-3 دفعہ، لیکن ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہندوستان مانے گا، کہے گا، تو پھر ہم ثالثی کے لیے تیار ہوں گے. ان تو وہ کہتے ہیں دونوں پارٹیاں میں کہیں، امریکہ یہ کہتا ہے، لیکن ہندوستان منع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بائیلیٹرلی دو طرفہ طور پہ حل کریں گے، شملہ ایگریمنٹ کے تحت، لاہور ڈکلیریشن کے تحت. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہم نے جس طریقے سے آپ کو بیک ٹو بیک کہتے ہیں بے شمار ہم نے آپ کو آپ کی باتیں مانی. مشرف کے زمانے میں بات چیت جب شروع ہوئی تھی، پاکستان کا 50 سال کا ایک سٹینڈ تھا جو پاکستان نے چھوڑا. پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، کوئی تجارتی بات نہیں ہوگی، کوئی تجارت یا اور معاملات پہ بات نہیں ہوگی. ہندوستان کہتا تھا نہیں، پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے، کشمیر کو چھوڑیں. تو پاکستان اپنے نقطہ سے پیچھے ہٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ راؤنڈ ہوتے رہے، ٹاکس ہوتے رہے، وہ اس پہ ہندوستان نہیں آیا اس طرف. ہندوستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے. جو جب ہم اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں تو بھارت اتنا اگریسو کیوں ہو جاتا ہے؟ ہندوستان کا جو جارحانہ رویہ نا کہ میں تو ہمارا اس ریجن میں ہم بہت بڑی طاقت ہیں. اب تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی 5ویں 6ٹھی پاور ہم بن ہی چکے ہیں، اگرچہ دنیا